الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي صلى الله تعالى على محمد آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، ذکر کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اس کی برکت سے، یعنی اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے ذکر بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، یعنی اللہ کا جو ذکر ہے وہ بندے اور جہنم کے درمیان آڑ۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی رشک والی ہے، ابھی ہم اس بات کو محسوس ہم نہیں کرتے، مگر یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کل بروز قیامت لوگوں کو جو نا وہ حسرت تو ہونی ہے اور ہوتی ہے۔ اب فرض کرنے کہ کوئی بیچارہ حافظ قرآن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا، اس کے ذریعے کہ کتنے لوگوں کی بخشش وہ کروائے گا، اور جو اس کو مراتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو دیکھ کے ایک انسان کو رشک آئے گا نا، کاش میں بھی دنیا میں ہوتا تو میں بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا۔ اسی طرح اور بھی دیگر چیزیں کہ اس نے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا اور میں ویسے کہ ویسی رہا، دنیا دار ہی رہا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نیک عوامل جن اولیاء کرام نے کیے، اور جب وہ ان کے درجات کو دیکھیں گے تو پھر یہاں ان کو رشک بھی آئے گا اور حسرت بھی طاری ہوگی کہ یہ ہم نے کیا کیا دنیا میں، ہم نے تو دنیا میں کچھ کر ہی نہ سکے، ہم تو دنیا میں کچھ کر نہ سکے، تو چلو کچھ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ حدیث پاک میں آ گیا کہ ذکر کرنے والا قیامت کے دن حسرت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی مراتیں ملیں گی، اس کو بھی درجات ملیں گے اللہ کے ذکر کرنے والے کو۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن، اچھا یہ تو ہو گیا، اچھا 8واں، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے،
اللہ کا ذکر کرنے والا، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ذاکر بندہ ہوتا ہے، دیکھ لیجئے کہ ذاکر بندہ ہوتا کیسا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ بہت سارے جملے ہیں، ہم بدبختی، بدبخت ہم کہتے ہیں نا، بد نصیب کہتے ہیں، تو ہمیں بد نصیب زیادہ سمجھ میں آتا ہے، بدبخت اور بدبختی جو نا وہ ہمیں کم سمجھ میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بد قسمت ہی بدبختی ہے انسان کی، جو اس کے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے وہ ذکر کرے گا تو وہ شخص بدبخت نہیں ہوگا بلکہ خوش بخت ہوگا، یعنی خوش قسمت ہوگا، آسان لفظوں میں یہ۔ اب یہ باتیں الحمدللہ میں کبھی حدیثوں پہ غور کرتا ہوں نا، اور ان کے اندر جب دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، پنہاں ہوتی ہیں۔ لوگ تو اکثر حدیثیں بیان کر کے نا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب سمجھنے والے آپ لوگوں کو، سمجھو نہ سمجھو، مگر باتیں جو ہیں وہ در حقیقت میں سمجھنے والی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا۔ لیجئے سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اتنی پیاری بات۔ جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس بات سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو تمام مراتب ملیں گی، تمام درجات اس کو ملیں گے، یہی بات تھی نا۔ لیجئے وہ جو میری ایک تائید تھی، میں نے اس حدیث کی تھوڑا سا دیکھ کر غور کر کے میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے، اور یہ بات تو حدیث میں واضح طور پہ آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو افضل اور عرفہ درجات عطا فرمائے گا، اس کو، اللہ کے ذکر کرنے والے کو۔ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے۔ اس پہ بھی آپ سبحان اللہ کہتا ہے، بولا سکینہ کیا؟ سکون، اطمینان، چین۔ اب انسان دنیا کے اندر بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے، اطمینان چاہیے ہوتا ہے۔ کہیں اس کو ذریعہ معاش اس کو تنگ کرتا ہے، کہیں ناچاکیاں اس کو تنگ کرتی ہیں، کہیں اس کی بیماریاں اس کو تنگ کرتی ہیں، کہیں اس کے مطلب جھگڑے فسادات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں اولاد میں ہوتے ہیں، تو کہیں مطلب یہ کہ داماد اور بیٹی میں ہوتے ہیں، تو کہیں مطلب بیٹے اور مطلب یہ ہے کہ بہووں میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک انتہا تک پہنچتے ہیں۔ اور کہیں بچے باہر نکلے، کہیں پھڈا کر دیا انہوں نے، جھگڑا کھڑا کر دیا انہوں نے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں پہ انسان کے اندر ایک ظاہر ایک بے چینی، بے قراری جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ابھی گرمیاں شروع ہو جائیں گی، پھر دیکھو کیسی بے چینی ہوگی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گرمی اور کیا کہنا چاہیے، وہ کیا ہے، وہ جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے نا، اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی اگر ایسا ہو تو پھر کھارے پانی ہوتا ہے، مطلب جو زمین کا جو پانی تو اس سے نہایا کریں، فی الفور آپ کی جو نمکیات کی جو کمی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کی۔ آپ دیکھیں گے جیسا ایسا لگے جیسے کہ آپ کے ساتھ جادو ہو گیا۔ جادو اس لیے کہتے ہیں بلکہ جادو کچھ نہیں ہوتا، جادو تو ہے اپنی جگہ پر، مگر یہ کام اس طرح سے ہو گیا، کام جو ہے وہ اس طرح سے ہو گیا۔ بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس جملے کو بھی بڑھاتے ہیں کہ جادو ہو گیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کرامتی طور پر ہو گیا، ایک کرشمہ کے اعتبار سے ہو گیا، کیونکہ کرشمہ تو اللہ کا ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز ہے ظاہر کہ جو جسم میں جو کمی ہوتی ہے وہ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اور نمکین پانی سے غسل کرنے سے جو نا آپ اس کا مقابلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، خاص کر بلڈ پریشر والے جو مریض ہیں نا، ان کو بولے کیا ہوا ہے، ان کو تو گرمی برداشت ہی نہیں، کیا ہوا، دنیا سے چل دی ہے، اللہ کی ملاقات کو چلے گئے ہم لوگوں کو چھوڑ کر، صحیح ہے نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی ملاقات، اور اللہ کرے وہ وقت ہی ہو ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کریں۔ یہ بات مجھے اتنی مطلب پیاری لگتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یقین جانے اتنی زبردست لگتی ہے یہ بات کہ مطلب جب یہ حدیث ہے، اور میں کئی بار اس کو بیان کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس پر میں توجہ بھی دلاتا ہوں اکثر لوگوں کو کہ دیکھیں کہ میرا رب عز و جل جو ہے اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اس کا نیک بندہ، فرما بردار بندہ جب وہ آتا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات داخل کر دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرو۔ جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، ذرا غور کیجیے حدیث پاک کے الفاظ کہ مومن جب مرتا ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور گناہگار شخص، بدکار شخص، خطاکار شخص،
جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو وہ گورنر تھا جو بہت بڑا بادشاہ تھا کیا، اللہ سے بڑھ کر تھا؟ بتائیے مجھے، کہ جس کے دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی، جاؤ نہیں کرتے ملاقات، ایک بات ہے نا، جاؤ نہیں کرتے ملاقات، کیا خیال ہے وہ کیا چیز ہے، کیا بیچتا ہے وہ گناہ گار شخص؟ در حقیقت بات یہ ہے، کیا ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تمام خواہشات اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنوں کے دل میں داخل کی جاتی ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض و خفا ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پہلے ہی ناپسند فرماتا ہے، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے۔ کس منہ سے کرے گا وہ؟ اور وہ بندہ جو نیک ہے اور اللہ کی رضا سے تمام تر اس نے زندگی گزاری ہے، تمام تر زندگی اس نے گزاری شریعت کے دائرے میں، طریقت کے دائرے میں، اور ہر طرح سے اس نے اللہ کی عبادت اور ریاضت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی ہے، کیا پیدا کر دی ہے؟ کہ تو میری ملاقات کو پسند کر، میں تیری ملاقات کو پسند کروں گا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس بندے کے لیے، وہ پیار ہے میرے رب عز و جل کا اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے، کہ جس سے اللہ تبارک تعالیٰ خود ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اس کے دل میں داخل فرماتا ہے۔ تو بہرحال عام طور پہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی کسی کے سیٹ کے پاس کام کرتا ہے، اور اگر اس نے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی گبن کر دیا یا ایسا کوئی نقصان پہنچا دیا، تو کیا وہ سیٹ کی ملاقات کو پسند کرے گا؟ جواب دیجئے، کبھی نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ وہ تو نوکری سے بھی نکالے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گا بھائی۔ اور آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چوری چکاری ہوتی ہے تو یہ جو سیٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر ڈرائنگ روم کی سیر بھی کرواتے ہیں، پتہ ہے آپ کو نا ڈرائنگ روم کی سیر۔ پھر آج کل تو وہ چیز مشہور ہو گیا نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا، تو ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اتنی کٹ لگائی جاتی ہے، صرف سب کچھ اگلایا جاتا ہے کہ تم نے کتنا گبن کیا کیا، کتنا کھایا، کتنا پیا فیکٹری سے، اور کتنا تم نے مطلب مال کمایا رہ کر۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کے اعتبار سے بندہ دیکھ لے کہ جب بندہ جو ہے جب سیٹ کی گرفت میں آتا ہے یا کسی اپنے بڑے سے آنر کی گرفت میں آتا ہے، تو وہ پھر اس کی ملاقات سے بھاگتا ہے، بھاگتا ہی نہیں بھاگتا۔ لوگ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لے کے بھاگ جاتے ہیں نا، وہ ملاقات کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو سوچیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوگا وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ تو بہرحال چلیے آگے سنتے ہیں کہ اگر ہم نے کل بروز قیامت سکون اطمینان چاہیے، کہاں کہاں چاہیے ہمیں بولیے؟ دنیا میں چاہیے، قبر میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، یہ تمام جگہوں پہ ہمیں چاہیے۔ جب سکون اطمینان ہمارے قلب میں داخل ہوگا تو ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات بتائیے سب جنت کے راستے ہیں کہ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ گناہوں اور خطاؤں کو، اللہ کا ذکر گناہوں کو اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اب اتنی ساری روایتیں ہیں، میں اگر ایک ایک پہ بات کروں گا تو بہت ہوگا، مگر اس کے اندر بھی کافی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے آپ اکثر مجھ سے کہتے ہیں نہال میں وہ نیک عمل کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو نیک عمل کرنے کا دل کس کا چاہتا ہے؟ اور سب چاہتے ہیں کہ میرا نفس مطیع اور فرما بردار ہو جائے، نیکیاں کرے، اس کو نوافل پڑھنا اس کو بھاری نہ پڑے، اللہ کا ذکر کرنا اس کو بھاری نہ پڑے، اللہ کا ذکر کرنا بھاری، تلاوت کرنا اس کے لیے بھاری، نماز پڑھنا اس کے لیے بھاری، ہر سارے نیک عمل بھاری، اور آسان ہے تو گناہ کرنا آسان ہے، گناہ کروا لو جو کروانا ہے، موبائل پہ کروا لو گناہ جتنے کروانا ہے، موبائل پہ دیکھیں ہم لوگ کتنا وقت ضائع کریں، سبھی ضائع کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ بری چیز نہ بھی دیکھیں، مگر وہ ویڈیوز تو لوگ اکثر دیکھتے ہیں اور آتی ہے دیکھنے کے اندر، آپ کو پتہ ہے جو جس کے پاس ظاہر ہے کہ سوشل ہے، میڈیا ہے، تو وہ اس کے لیے بچنا ناممکن ہے، اور اگر وہ بچے تو اللہ ہی اس کو بچا سکتا ہے، اللہ ہی بچا۔ اور یہ ہے کہ اگر وہ بچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچنا چاہتا ہے کہ بھئی میں شیطان کے شر سے بچوں، شیطان نہیں چاہتا، نماز کے لیے کہ ابھی 2 منٹ ہیں 3 منٹ ہے، تو وہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر کے اندر وہ سنتیں بھی ترک کر دیتا ہے، اور لوگ مطلب وہ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بندہ بننا چاہتے ہیں، اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مگر آپ دیکھیں نا مطلب وہ تو موقدہ غیر موقدہ میں پڑ گئے وہ تو، اور وہ گنجائش میں پڑ گئے۔ کس میں پڑ گئے؟ بولیے، گنجائش میں۔ اللہ کی عبادت میں گنجائش ہے،
اچھا عبادت کیا چیز ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، آپ میں سے کوئی جواب دیں مجھے، عبادت کیا چیز ہے؟ جواب دیں مجھے آپ، کوئی دے گا جواب؟ نہیں دے رہا، چلو میں دے دیتا ہوں، اگر ہمت نہیں تو بتا دو، خالی ہاتھ بتا دو کہ جو میرا سوال ہے، جو بتا سکتا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت دراصل محبت الہی ہے۔ نہیں بس تھوڑا سا لے سبحان اللہ۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ محبت الہی ہے عبادت۔ جب تک کہ محبت سے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، ہمارے لیے تمام عبادتیں آسان نہیں ہوں گی۔ یہ تو اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز بھاری ہے، مگر جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، ان کے لیے۔ اچھا اب محبت کیا چیز ہے؟ آئیے محبت کی ڈیپ میں چلے جائیں۔ ایک عاشق ہے، اپنے معشوق کا ذکر سننے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے؟ اچھا اور کیا خبر ہے اس کی؟ اچھا بتاؤ، اچھا دوبارہ بتاؤ، اچھا بار بار بتاؤ، وہی بات بتاؤ۔ اچھا وہ یار تم وہ بات بتا رہے تھے اس کی، وہ کیا کر رہا تھا وہ وہاں پر فلاں جگہ پر؟ اچھا وہ اچھا مجھے یاد کر رہا تھا وہ، اچھا میرے بارے میں بات۔ اب گھنٹوں سے بات کروا لو، کیسے کر رہے ہو بات بھائی؟ تمہارا کہاں سے فرصت آ گئی تمہارے پاس بات کرنے کی؟ کیوں آ گئی؟ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ کیا ہیں یہ محبت، یہ تمام محبت کے جو تقاضے ہیں، مزاجی محبت کے جو تقاضے ہیں نا، ان سب کو جمع کیجئے اور محبت الہی یعنی حقیقی محبت کی طرف توجہ کیجئے۔ کہ آیا وہی جو محبت ہم ایک مزاجی طور پر، چاہے وہ ہم کسی سے بھی کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی سے بھی کرتے ہوں، کہ اپنے دوست سے کرتے ہوں، یا کہنا چاہیے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے پیج لڑتے ہیں نا، معلوم ہے آپ کو سارے، ہے نا، اور پھر کہتے ہیں کہ تیرے خاطر تو میں تارے توڑ کے لے آؤں گا، تو دو فٹ تو اچھل نہیں سکتا وہ، یہاں سے کود کے دکھاتے پتہ لگ جائے گا ٹانگوں فریکچر پڑ جائے گا، وہ خالی پیلی کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، سمجھے نا۔ اور یہ محبت نہیں ہوتی، یہ بات یاد ہے، محبت نہیں ہوتی، یہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو، انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، جو ضرورت کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں بات سے بات نکالوں گا تو میرا تو پورا بیان ہی ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے، مگر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم محبت کے تقاضے دیکھتے ہیں، جہاں ہم محبت کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں کہ محبت کے اندر انسان کس حد تک پہنچتا ہے۔ اور میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے محبت میں آنسوؤں سے روتا ہوا، تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، چیخیں مارتے ہوا، یقین جانو میں نے دیکھا ہے اچھی خاصی عمروں کو والے شخصوں کو میں نے دیکھا، ایسا دیکھا میں نے، کیا ہو بولے بھائی یہ سارا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اس کے تو آنسو نہیں رک رہے، بھائی، اور آواز رونے کی اتنی کہ مت پوچھو آپ، اللہ اکبر، اتنا رو رہا ہے۔ تو کیا اتنا ہی رونا اللہ رسول کی محبت میں آیا ہی نہیں آیا؟ وہ نہیں آیا۔ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ رسول کی محبت کا اصل میں ہمارے اندر بہت بڑا فقدان موجود ہے، جسے ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ ختم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ کس سے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ جب تک اللہ کا ذکر ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب یہاں اللہ کے ذکر کرنے میں اکثر لوگ جو نا وہ کوتاہی برتتے ہیں۔ اچھا شیطان ظاہر ہے کہ اللہ کے ذکر سے پگھلتا ہے، ہر ایک کے پاس شیطان اس کا مسلط ہے، ہر ایک کا، آپ کا میرا سب پر، ہم پر ایک اپنا شیطان ہمارا، جو جسے کو ہم ذات کہتے ہیں، وہ ہم پر مسلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ہم ذکر کرتے ہیں وہ پگھلتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا پریکٹیکل ہوگا کہ ہر جمعے کو ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ اب آئندہ جمعہ ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام، اس جمعہ تو ہمارا حیدرآباد میں پروگرام تھا، وہ ہم نے کینسل کیا کیونکہ ہم نے کہا بارشیں ہو رہی ہیں، پھر کیچڑ ہو جائے گی، پھر ان کو بھی بہانہ مل جائے گا، نہال پہ ہم کام ہی نہیں کر سکے، لوگوں کو دعوت نہیں دے۔ اگر یہ حیدرآباد والے مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ کو پورا 8 دن دے دیے گئے ہم نے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم لوگ حیدرآباد جائیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی جانا، اب اکا دکا بولیں گے تو جانے سے اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گا، لوگ اگر زیادہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم جب وہاں بڑی محفل کرتے ہیں تو پھر ہماری جو ہے وہ 2-3 گاڑیاں جاتی ہیں یہاں سے محفل کے لیے، اور بہرحال یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خود جاؤں اور محفل کر کے آ جاؤں۔ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے، اگر 8, 9, 10, 12 افراد آپ بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو گاڑی کر کے دے دیں گے ہم آپ کو، آپ چلے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اپنی گاڑی میں چلے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اور نہیں تو آپ وہیں سے لائیو پروگرام دیکھیے گا کہ میں نے کس موضوع پہ بیان کرنا ہے اور کیا بات کرنی ہے، کیا بولنا ہے، کیا سمجھانا ہے، وہ دیکھے گا، اور آپ کو پتہ میرا سمجھانا۔ اور آج بھی الحمدللہ میں نے جو بیان کیا، یقین جانے لوگوں کی تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آج بھی جمعے کے اندر آنکھیں کھلی ہے نا، آپ نے دیکھا ایسی آنکھیں کھلی ہوئی تھی بالکل لوگوں کی۔ میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی جو ہے چہرے کے امپریشن میں دیکھ رہا تھا جب میں بیان کر رہا تھا، ایسی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا کہ مطلب شیطان مایوس۔ اب یہ کہ وہ بیان بھی بالکل
آدھے سے آدھے ہی ہوا, ہوتا ہی نہیں جمعے کے اندر, ٹون بج جاتی ہے بس ٹائم ختم ہو گیا. تو مقصد یہ کہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب میں نے بھی سوچا اس کو میں نے لکھ دیا یار, کہیں نہ کہیں کسی اجتماع میں مزید اور اچھی انداز میں جو نا اس پہ گفتگو کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور شیطان کے طور طریقے سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. تو یہ بیان انشاءاللہ کل, امید ہے کل میں کوشش کروں گا کہ وہ کل چینل امت کا بھلا پر آ جائے اور آپ تک پہنچ جائے. آپ دیکھا کریں, دیکھیں یہ مت دیکھیں کہ میں نے کیا بولا, یہ دیکھیں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا بلوایا, خالی یہ دیکھیں آپ. پھر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا. اب ایک بندہ بولے گا میں تو عالم ہوں, فاضل ہوں, تو وہ بھی دیکھے. میں تو کہتا ہوں یا تو ہمارے مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ, وہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میں ان کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. ابھی تو پہنچے نہیں کیونکہ شادی کا سلسلہ تھا ان کے کل, بچی کا بھی اور بیٹے کا. اللہ تعالیٰ دونوں کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. تو ان کا بیچارے کو تھا. تو بہرحال یہ کہ میں اکثر ان کو دیکھتا رہتا ہوں, الحمدللہ بیان کرتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پھر دیکھتے ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ کافی مطلب یہ کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں الحمدللہ, ایسی بات نہیں ہے, کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مطلب پسند فرماتے ہیں اور بولتے ہیں الحمدللہ. اور جیسے کہ پتہ بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے, ادھر بھی کوئی نہ کوئی نہیں اینٹک موضوع ہوتا ہے. تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی کس موضوع پہ آپ نے بیان کرنا ہے, جبکہ پورے سال میں تیاری کرتا ہوں اس بیان کی, مگر یہ کہ ابھی تک 2-3 سال سے کر نہیں رہا. جب قریب ہوتا جب بھی تیاری کرتا ہوں میں, جب بھی تیاری کرتا ہوں. بہرحال دیکھیں میرا رب عز و جل مجھ سے کیا کہلوائے گا آنے والی بڑی 11ویں کی, اس کے لیے بھی نیت فرما لیجیے. تمام حضرات جتنے بھی حضرات ہیں, تمام حضرات نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری 11ویں شریف کب ہوگی بھائی سالانہ, 27 اکتوبر بروز اتوار. بہت بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے. جو آپ نے گراؤنڈ دیکھا نا, یہ ہے نا, یہ جو ابھی آپ جیسے آپ جائیں گے سامنے دیکھیے فل بھرا ہوا ہوتا ہے, فل بھرا ہوا ہوتا ہے, لیڈیز سے بھی اور جینٹ سے بھی, آدھا لیڈیز اور آدھا جینٹ سے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سال, اور ہم تو ہر سال بڑھا دیتے ہیں ایریا, ہر سال بڑھاتے ہیں ہم لوگ ایریا, تو مطلب یہ کہ یہ ایریا کم ہی پڑ جاتا ہے. تو ابھی تو بہرحال یہیں پر ہی ہیں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جب زیادہ ہوں گے تو پھر وہ آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے میٹھے محترم سے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں. اور یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ جب آپ اللہ کے ذکر کے لیے آئیں گے تو آپ کا شیطان آپ کو روکے گا, اور اگر اس نے روکنے پہ کامیاب ہو گیا, اب وہ کس صورت میں روکے گا, جسم ٹوٹ رہا ہے, ہائے یار دل نہیں چاہ رہا یار, بڑی حالت خراب ہو رہی ہے, نہیں جایا جا رہا یار, ہے نا, یہ بڑی کوفت ہو رہی ہے, کوفت ہوگی ہے انسان کو. تو یہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے, یہ شیطان کے. آپ اس کا پریکٹیکل کر دیکھ لیں, یا میں نہیں جا رہا, کیا بولو آپ اپنے آپ سے بولو, اپنے آپ سے بولو میں, یقین ہے نا جہاں آپ نے بولا میں نہیں جا رہا, پختہ نیت کر لی, آپ کا جسم چوکس ہو جائے گا بالکل. میں نے تھوڑی والی زبانیں بول دی, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جسم آپ کا بہتر ہو جائے گا, جیسے کہ جسم میں کوئی درد ہی نہیں ہے, سب کچھ اچھا ہے آپ کا. میری بات سمجھ رہے نا. تو یہ ساری چیزیں, تو بہرحال دکاندار مسکرا رہے ہیں, چلو مسکراتے رہے, تاجرانہ کرا. تو بہرحال تو چلیے, تو آپ اس نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو رکاوٹ ہے وہ شیطان کی جانب سے آئی. کہاں سے آئی, جانب سے آئی. تو اب بتائیے جب شیطان کی جانب سے آئی تو کیا شیطان کی بات ماننی ہے, ایمانداری سے بولو. میں بولوں کہ کون شیطان کی مانے گا, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کون اللہ رسول کی مانے گا, ہیں سارے ہاتھ, نہیں میں ہاتھ نہیں اٹھا رہا, میں کہہ رہا ہوں سارے ہاتھ اٹھائیں گے ہم اللہ رسول کی بات کو مانیں گے. تو پھر شیطان کی بات کیوں مان لیتے ہو یار. اب سوچو نا, یہی تو چوٹ ہے نا, یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ پھر ہم شیطان کی بات کو کیوں مان لیتے ہیں. یا وہاں دیر ہو جاتی ہے, رات کا 1 بج جاتا ہے, 2 بج جاتا ہے, شادی کے اندر جو تمہارے کو 4 بج جاتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا, 2 بج جاتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اور پھر والی بات ہے کہ دینی کہتے ہیں نا کہ مطلب ویڈیو شارٹ ہونا چاہیے. میں اکثر آج کل میں نے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا. کیا ہونا چاہیے, ارے بس 30 سیکنڈ کا ہونا چاہیے, یا مطلب 1 منٹ کا ہونا چاہیے, یا 5 منٹ. آپ بڑا لمبا لمبا بیان کرتے ہو. اچھا بڑا لمبا لمبا بیان کر. اچھا یہ بتاؤ تم نے وہ فلاں ڈرامے کی قسطیں کتنی دیکھی ہیں, ساری دیکھی ہیں, وہ چھوٹ گئی تھی, ملا کے دونوں ملا کے دیکھی, کتنے گھنٹے میں دیکھی, 2 گھنٹے لگے. واہ واہ, بڑا وقت مل گیا آپ کو 2 گھنٹے دیکھنے کا, ہے. اچھا وہ میچ آ رہا تھا, کیا کیا آپ نے اس کو, ارے سارا دن سارا کام چھوڑ دیا بھائی, میچ ہی دیکھتے رہے. اچھا, اور سیٹ نے بھی کہا کوئی مسئلہ نہیں, آج میچ آ رہا پاکستان کا, سب کو دیکھو, کوئی مسئلہ نہیں, اگر کام متاثر ہوتا ہونے دیجیے. لیجیے کہ جو بات اپنے نفس کو بھلی لگی نا, تو وہ چاہے 10 گھنٹے کی ہو, کتنے گھنٹے کی ہو, کوئی بھاری نہیں ہے, کوئی بھاری نہیں ہے. اور جہاں اللہ رسول کا ذکر کی بات ہو, یار 1 بج جاتا ہے یار, گھر پہنچتے پہنچتے یہ ٹائم ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاؤ گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے جاؤ گے, تو یار بتاؤ کہ فجر میں نہیں اٹھو گے. فجر میں ہر بندہ اٹھتا ہے, یہ بات نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے, جماعت
انسان کی رہ جاتی ہے یا جماعت پکڑ لیتا ہے، یہ ساری چیزیں. کیونکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا اس کی نماز قضا نہیں ہوتی. میری بات یہ نوٹ کر لیجیے، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ کی تھی اس بات کو. جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، کس سے نماز پڑھتا ہے بولیے، اس کی نماز قضا. اور جس کی نیت یہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے اٹھ کے گھر کے اندر ہی، اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے. اس کی نماز بولیے اچھا. اور جو بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کی جماعت تو جا سکتی ہے، نماز قضا نہیں ہو سکتی. اور جو جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا اور اس نے نیت یہ کرنی ہے کون سا میں نے مسجد جانا. اکثر دیکھو نا مسجد ہماری خالی ہیں، آج بھی تو تھوڑا چلے میری جماعت میں اوپر سے دیکھا میں نے کتنے لوگ ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں میں اگر صحیح نا لوگوں کو، مطلب یہ کہ اور ایسے اور کچھ چہرے تو ایسے فجر میں مجھے نظر آتے ہیں جو مجھے کسی اور نماز میں نظر بھی نہیں آتے. بس اوقات کیا خیال ہے کاشف بھائی، فجر میں اپنے کو ایسے بندے نظر آتے جو ہمیں اور نمازوں میں نظر بھی نہیں آتے، ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ فجر کی نماز کو آباد کیجئے سارے مل کے. کیا کیجئے؟ آباد کیجئے. اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی، جماعت تو اس کی نکل سکتی ہے مگر نماز قضا نہیں ہوگی. اور جس کی نیت ہے کہ میں نے اٹھ کے نماز گھر میں پڑھ لینی ہے تو اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے. اس میں 80% چانسز ہیں. کتنے؟ 80%. یہ بات یاد رکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ ہے نا وہ ندا لگاتے ہی لگاتا ہے. اور ندائیں لگتی ہیں، میں اگر گنتی کروں ندا، ایک تو عشاء کے لیے بھی ندا لگتی ہے، عشاء کی نماز کے لیے بھی ندا لگتی ہے. اور یہ ایھا الولد جو کتاب ہے نا امام غزالی کی نصیحت والی اس میں ہے. اور ایک لگتی ہے مطلب یہ ہے کہ صلاۃ اللیل کے لیے لگتی ہے، پھر ایک لگتی ہے مطلب تہجد کے لیے، پھر ایک لگتی ہے صدا جو ہے وہ فجر میں اٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے. پھر ایک لگتی ہے سب سے لاسٹ میں کہ غافلو اٹھ جاؤ، کب تک سوتے رہو گے. ایک صدا یہ بھی لگتی ہے لاسٹ میں جب سوتے رہتے ہیں لمبی تان کر. تو اب بتائیں جب لمبی تان کے سو گئے تو اللہ کے ولی کیسے بنو گے؟ اللہ کے ولی تو بننے کی ہر بندے کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ جب ایک ولی کا ایک جو اللہ کا ولی ہو اس ولی سے مطلب اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم مطلب ہماری نیتیں ہوتی ہیں کہ یار ہم کم از کم ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ امیر اہل سنت کی صحبت ہی مل جائے. امیر اہل سنت کی ہے نا ولیوں کی صحبت مل جائے. الحمدللہ مدینہ شریف گئے تھے تو وہاں الحمدللہ شہزادہ ہے ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھے وہاں الحمدللہ. آپ بھی شاید گئے ہوں گے وہاں پر، ہیں گئے تھے نا آپ دانش بھائی؟ تو ماشاء اللہ کیسا مزہ آتا ہے. دیکھیں بزرگوں کی صحبت میں کیسا انسان کو آتا ہے کہ چلو بھائی ولی ہے تو ولی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گا. اور آتا دلی کیفیت تبدیل ہوتی ہے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو کیفیت. اب دیکھیں میں جتنی ساری باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اب آپ بھی یہ ساری چیزیں اپنے اندر محسوس کریں گے ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ہمیں کرنا کیا چاہیے، صحیح ہے. تو ہم اس پہ غور کریں. تو بہرحال اللہ تعالی ہم پر کرم عطا فرمائے اور اپنے آپ کو فوکس کریں اللہ کا ذکر کے لیے. کس کے لیے کریں؟ اللہ کا ذکر. ایک بات پھر اسی بات میں میرے کو ایک بات اور یاد آ رہی ہے، میں نے یہ پہلے بھی ہائی لائٹ کی تھی مگر اس کو آپ نوٹ کر لیں یار. آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک دیکھیں نا ابھی تک لوگ نہیں آئے، ٹھیک ہے. اب ذکر ابدالیوں کو چلو اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 150-200 قریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. اور ابھی ادارے کے اب لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ جب 9:30 بجے کا ٹائم دیا ہم نے کوشش جلدی سے ہم کر لیں کہ ہمارے کیمرے لگنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر ہو گئی مگر پھر بھی ہم نے اسپیڈ سے سارے کام کر لیے. اور زیادہ نعت خوانی بھی نہیں کی ہم نے، چلو بھی زیادہ نعت خوانی ہو تاکہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ. اور یہ سارا الحمدللہ 11ویں کا سلسلہ ہو. 11ویں میں کیا ہے؟ 11ویں میں تو مطلب میرے غوث اعظم کے سال صاحب کے لیے در حقیقت میں یہ سب تبلیغ دین ہے، نیکی کی دعوت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. تو ایک ایسا شخص تھا کہ میں جب چھوٹا سا ہوا کرتا تھا مطلب میری مونچھیں بھی نہیں آئی تھی اور میں میٹرک کے اندر مطلب 9th کلاس کا بھی طالب علم نہیں تھا، شاید وہ 8ویں یا 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں گا اس وقت میں. تو ہم لوگ گلستان مسجد میں نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ ایک بندہ تھا جس نے میٹرک کیا تھا اور پورے پاکستان میں وہ A1 گریڈ سے پاس ہوا تھا. اور مطلب یہ کہ اس کے اندر علم بھی بہت تھا، مطلب داڑھی وغیرہ اس کی نہیں تھی. اور پہلے اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے سفارش ہی چلتی تھی. آج کل تو سفارش چلتی ہے، جینا صاحب کی بھی سفارش چلتی ہے آپ کو پتہ ہے نا، اور کسی نہ کسی بڑے گورنر صاحب کی بھی سفارش چلتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. ساری سفارش چلتی ہیں اب تو سفارش چلتی ہے نا. اب جب سفارش چلتی ہیں تو پھر وہ کیا کہنا چاہیے، کوالٹی ختم ہو گئی ہے، اب سفارش آ گئے نا. اور انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں اور مطلب بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں اور جنہوں نے سیاہ کیا ہوا تو وہ ان کے سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے اور انہیں کو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. دور کیوں جاتے ہو؟
پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے کیا آتا ہے پیچھے، پوری ایک کابینہ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، پوری کابینہ ہے، اور دیکھ لے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کٹورا دے دیا میں نے۔ آپ دعا فرمائیں آنے والے 10 سال پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ترین ہے معیشت کے حوالے سے، اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کو بلند و بالا فرمائے۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کیوں بہت سارے جو نا مطلب یہ کہ دار کہ میں دنیا بھر کی خبریں میں رکھتا ہوں، ایسی بات نہیں کہ نہیں رکھتا۔ اب میں بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ہمارا چینل ہی نہ بند ہو جائے، اگر بات کروں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، جس طرح حالات ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ آج دیکھیں 76 روپے کا 75 روپے کا ریال ہو گیا، آپ سوچیں، آپ حج عمرہ اور مطلب یہ کہ کتنا مشکل ہو گیا، یہ تو سوچیں آپ۔ پہلے چلو 35,000 روپے کے اندر بندہ کھا لیتا تھا، پی لیتا تھا اور رہائش بھی کر لیا کرتا تھا، یاد ہے جب 15 روپے کا ریال تھا، اور اب دیکھیں کتنے کا ریال ہے۔ مجھے تو 15 روپے بھی اس وقت زیادہ لگے تھے، اس وقت 15 روپے بھی میرے کو زیادہ لگے تھے، اور اب دیکھیں کیا ہے، 2.5 لاکھ سے پہلے تو مطلب عمرہ ہو ہی نہیں سکتا، خالی عمرہ، اور تقریباً حج کتنا ہو گیا، 11.5 لاکھ یا 12 لاکھ کا تو حج ہو گیا۔ اب بتائیے کس قدر ہماری معیشت جو ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کوئی گھر ہم آسانی سے خرید نہیں سکتے اپنے بچوں کے لیے، خرید سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے، ایسی ہماری حالت اور مزید خراب ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو صورتحال پاکستان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائے۔ میں اس حوالے سے یہ دعا پڑھتا ہوں، فاللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین۔ یہ میں نے دعا اس وقت بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا جب کہا تھا کہ 2013 میں یا 15 کہا تھا پاکستان کا نقشہ ہی نہیں ہے دنیا میں، پاکستان ختم ہے نا۔ 2013 کا واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ اللہ، تو اس کے اندر تو ہر جمعے کو میں یہ دعا کرتا یا اللہ، لوگوں نے تو پلاننگ بنائی ہے، لوگوں نے کیا بنائی؟ پلاننگ بنائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نقشے سے ختم، پاکستان ہی ختم۔ یا رب العالمین، جب تک تو نہیں چاہے گا پاکستان ختم نہیں ہوگا، چاہے جتنی چاہے کوشش کر لے۔ ہم تیری ہی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی معیشت کی حفاظت فرما۔ تو اب جو بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بندہ A1 گریڈ تھا، اور جب اس کو PIA کے اندر جو ہے نا پورے پاکستان سے جو ہے نا لوگوں کو چنا گیا تھا، تو اس میں سے 8 افراد چنے گئے تھے، ان کے انٹرویو لیے گئے تھے، اور وہ قابل تھے۔ کیا تھے وہ؟ قابل تھے وہ، اور یہ 8 ان میں سے وہ خود بھی شامل تھا۔ اچھا، وہ ایک ٹائم ہو گیا، چلو وہ چلے گئے پتہ نہیں کہاں، اور ہم چلے گئے کہیں اور، صحیح ہے نا۔ بچپنا بھی ختم، لڑکپن بھی ختم، پھر جوانی، پھر بچے، سبھی کچھ ہے نا۔ پھر وہ اتفاق سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، ملے تو بیچارہ مجھ سے رونے لگا، گلے لے ملا، میں نے کہا کافی ٹائم، مطلب وہ بھی اچھا خاصا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو مجھ سے کافی بڑی عمر کا تھا بندہ ہے۔ تو پھر وہ اس نے ہماری 11ویں شریف دیکھی ہماری، پھر اب اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ جو نا ذکر میں وہ شامل ہوا، تو اس کو تو قرآن پاک کی آیتیں اور تفسیریں اس کو زبانی یاد تھیں۔ تو پتہ اس نے کیا کہا میرے سے، ارے نہال بھائی آپ کا تو یہ عمل عین قرآن کے مطابق ہے۔ میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، پھر اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا شروع کر دی میرے کو، دیکھو اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کے یہ معنی، سمجھے نا۔ اور عقائد کے معاملے بہت مضبوط، کوئی اس کا مقابلہ نہیں، دیکھنے میں داڑھی مجھے کچھ نہیں ہے اس کی، سمجھو کچھ نہیں ہے، مگر الحمدللہ مطلب یہ ہے، اور یہ ساری بات، اور یہ بات ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کر لو، ریاضت کر لو، ہے نا، قرآن پاک کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کر کرو، لیٹ کے کرو، جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرو۔ ہم کرتے ہیں کیا؟ ہمارے پاس تو گریہ زاری نہیں ہے رات کو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں رو رو کر، کبھی رو رو کے دعا کی ہم نے؟ ہاں کہیے، کب کیے؟ جب پھنس گئے، اور ہم پھنسے ہوئے ہی ہیں، ہمیں کیا پتہ ہم جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، اس کے خوف سے ہم نہ روتے ہیں، نہ بلبلاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر پاتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے، ایسی ہماری کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو خدا را ان فکروں کو لیجئے۔ ایک دوسرا اننون بندہ اور ہمارے حلقہ احباب کے لوگ ان باتوں کو نہ سمجھیں، اور ایک ایسا بندہ جو ہمارے حلقہ احباب میں سے نہیں ہے، ہمارے ارادت مندوں میں سے نہیں ہے، اور وہ ہمارے اس عمل کو چیک کرے اور کہے کہ بھائی یہ تو قرآنی عین قرآن کے مطابق تمہارا عمل ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں دلیل کے ساتھ سنائے، اور ایک ہم ہے کہ وہ چراغ کے سائے تلے ہم اندھیرا رکھیں تو کیسے ہیں، سوچئے پھر آپ۔ تو لہٰذا اللہ کے ذکر کے لیے پیارے اسلامی بھائیو منہ نہیں موڑا کریں۔ ظاہر ہے کہ میں اتنی بات میں نے آپ کو ذکر کی، یہ تو 40 مطلب یہ کہ حدیثیں ہیں اس پر، اور بھی حدیثیں ہیں کہ چلو میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی میں اس پہ بیان پڑھتا ہوا نکل جاؤں گا، مگر میں کیا کروں، میں جب دیکھتا ہوں اس کے ڈیپ کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ خالی پڑھ کے تو ہر کوئی سنا دیتا ہے، پڑھ کے تو ہر کوئی سنا دیتا ہے، ارے سمجھنے والی باتیں انسان سمجھے،
قرآن ہر کوئی پڑھ کے سنا دے گا، مگر قرآن کو آیت کا اس کا مقصد تو سمجھو کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ تو پورا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہو جائے گا آپ کے لیے. اب یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دو، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے جی میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہوں، تفسیر پڑھ لیتا ہوں اس کی، بس میں نے پورے قرآن پاک پڑھنے سے افضل ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں کرو یار. یہ مطلب گنجائش تلاش نہیں کرو. ابھی لوگوں نے گنجائش جو وہ 8 رکعتیں کر دی، 8 رکعتوں کے بعد مسجدیں خالی ہو گئی. توبہ توبہ یار، یہ بتاؤ یار. بولا جدید دور ہے، جدید دور کے اندر جو نا وہ کیا ہے، تراویح کی رکعتیں 8 ہو گئی ہیں. اب بتائیے یار، سوچیے آپ. 20 رکعتیں ٹھیک ہے، 8 بھی ہیں 12 بھی ہیں، صحیح ہے نا، اور 20 تو ہیں. 20 کے بعد 22 23 نہیں ہے، 22 نہیں ہے 24 نہیں ہے. مگر ہم جو 20 پڑھتے ہیں تو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے تمام مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ تمام رکعتیں مکمل آ جاتی ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت سب جانتے ہیں کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا، جس نے 3 مرتبہ درود پاک صبح شام پڑھا تو صبح شام کے گناہ معاف ہو گئے، ایسے ہی ہے. اور جس نے کثرت سے درود پاک پڑھا 313 مرتبہ پڑھا، وہ کل بروز قیامت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک تر ہوگا، ایسے ہی نا. اچھا، اب جس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور وسعت فرما دے گا. برکت فضت دو ہیں، ہے نا. برکت ایک علیحدہ چیز ہے اور وسعت یعنی بڑھائے گا، ہے نا. سب کو وظیفہ چاہیے، سب کو تعویذ چاہیے، تو دیتا رہوں تعویذ لے لو نا بھائی. یہ عملی تعویذ لے لو، اس پر عمل کر لیجئے. ٹھیک ہے نا. اب 500 مرتبہ درود پاک کی فضیلت آ گئی. اب 500 سے اوپر پھر آتی ہے فضیلت کس کی؟ 1000 کی. کس کی آتی ہے؟ 1000 کی. 1000 کا جس نے سارا دن میں درود پاک پڑھا تو نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک کہ جنت میں اپنا مقام یا اپنی جگہ نہ دیکھ لے. کتنا پر مطمئن ہو کے مرے گا یار، سوچو تو صحیح یار. لو جی میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ جنت میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں میں؟ بولیے کہاں جا رہا ہوں میں؟ لیجئے میں جنت میں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے میرا مقام دکھا دیا. تو بتاؤ خوش ہو کے جائے گا بندہ؟ موت مومن کا تحفہ ہے. کیا ہے؟ موت مومن کا تحفہ ہے. تو تحفہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ موت ہی ہے کہ جو اللہ کو، اللہ کے قریب بندے کو کر دے گی. یہ موت ہی کر دے گی بندے کو. اور جب تک اس کا حکم ہے جیتے رہو بھائی. جب بلائے تو لبیک کہہ دو، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں یا اللہ. جب چاہے تو مجھے بلا لے. جتنا مجھ سے کام لیتا ہے دینی کام لے لے، جتنا مجھ سے عبادت کرواتا ہے عبادت کروا لے. مجھے توفیق دے. اس کی بارگاہ میں توفیق مانگیے، اس کی بارگاہ میں توفیق مانگیے. ساری توفیقیں ملیں گی، یہ باتیں نہیں ملیں گی. ہم لوگ لینے والے نہیں، ہم صرف زبانی کلامی بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ جو نا صرف خالی پیلی والی باتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. ارے بھائی کچھ عملی جامہ پہنا ہے. کیا پہنا ہے اس کو؟ عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہے. چاہے وہ تھوڑا سا پہنا لیں، تھوڑا ہی عمل کر لیں. جب تھوڑا عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اتنا عمل کرنے لگیں گے تو پھر تو ایسا ہوگا اللہ اللہ. تنہائی کے اندر بھی ہوں گے نا، تنہا کے اندر کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا محبوب ہمارے ساتھ ہے. اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے، بے وفا چھوڑ کے چلے گئے، بے وفا چھوڑ کے چلے گئے، سارے بے وفا چھوڑ کے چلے گئے. اور محبت کرنے والوں نے ہی قبر میں اتارا، اور محبت اور پیار کرنے والوں نے ہی قبر کو ڈھانپا، اور محبت اور پیار کرنے والوں نے ہی محبت اور پیار سے مٹی قبر پہ ڈال کے سارے سوراخ بند کر دیے اور چلے گئے. مگر ایسا بندہ مرنے کے بعد بھی کہتا ہے جاؤ اللہ حافظ، میں تو مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں ہوں قبر کے اندر، میرا محبوب میرے ساتھ ہے. ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا وہ میرے ساتھ ہے. اور کیوں نہ ہو ساتھ. اب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مجھے آتا ہے یاد، آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو، کیا کرو تم؟ جب تم اللہ کا ذکر کرو، جب تم اللہ کا ذکر کرو اور تمہیں اللہ 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 کہنے میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں لطف اور سرور آنے لگ جائے، ہاں اللہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگا. یہ پیار کون سا پیار ہے؟ کون سا پیار ہے پتہ آپ کو؟ یہ وہ پیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 70 ماں سے 70 گنا پیار فرماتا ہے. نہیں، یہ پیار محبت ولایت والا ہے. کون سا ہے یہ ولایت کی سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو، اللہ کے ذکر سے لطف اندوز ہونے والوں. سمجھ لو، ضروری نہیں ہے کہ تم کو تمہاری زندگی میں تمہاری ولایت کا اعلان ہو جائے. قبر کے اندر بھی اعلان ہوتا ہے کہ جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، خبردار یہ میرا ولی ہے.
یہ میرا ولی ہے، اور فرشتوں میں تو ہو ہی جاتا ہے. صحیح ہے. تو بہرحال بات سے بات نکلے گی، میں بولتا چلا جاؤں گا، اور میں آپ کو اللہ سے خود بھی مل جاؤں گا، آپ کو بھی ملا دوں گا انشاءاللہ. اور اس بیچ میں جو شیطان آ جائے نا، اللہ کرے ہم اس کو تو دور ہی کر دیں، کوشش کریں دور کرنے کی، کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں اب میں یہ سارے فضائل، ابھی میں پھر اگر بیان شروع کیا نا تو پھر لمبا ہو جاؤں گا. لاؤ یار وہ حزب البحر دیں، میں حزب البحر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ذکر میں ایک فائدہ یہ کہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ شاید لوگ میرے کو جانتے ہوں، میں نے 2008 سے جو نا مطلب وہ ظاہر ہے کہ عملیات والا کام سب ہم نے ختم کیا ہوا ہے. ہم لوگ کرتے نہیں ہیں نا، اکثر نہیں کرتے کام، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے ہم نے ختم. اگر پہلے آپ تو پھر بھی کم ہو، مطلب یہ کہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ پورا بھرا رہتا تھا. پہلے محمد انفے میں بیٹھا کرتا تھا، وہ پورا صحن بھرا رہتا تھا، پھر یہ بھرا رہتا تھا. لوگ رات کے 3 بجے تک میرا انتظار کرتے تھے جب میں کام کیا کرتا. اب کام نہیں کرتا کیونکہ اس کام میں مجھے مزہ ہی نہیں آیا. بولا نہیں یار لوگ نہیں، بالکل نہیں، وہ راستہ ولایت کا راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اتنی پتہ کی بات بتا رہا ہوں تم کو یار. وہ راستہ ولایت کا راستہ نہیں ہے، وہ سلوک کا راستہ نہیں ہے، عملیات والا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں خباثتیں بہت زیادہ ہیں. کیا ہے؟ خباثتیں بہت زیادہ ہیں، نفرتیں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ میں جب سے اللہ تعالیٰ نے مطلب میرے کو مطلب نوازا ہے سلسلہ شاذلیہ قادریہ کہ مطلب یہ کہ اوراد و وظائف سے نوازا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح 4 سلسلوں سے، مطلب کہ 5 سلسلوں کے اوراد و وظائف سے نوازا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں، لوگوں کو مجھے تعویذ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا کام اسی میں ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ماہانہ 11ویں میں کام ہوتا ہی ہوتا ہے. جب سالانہ 11ویں میں کام ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کام ہوتا ہے. اس کو فوقیت دیں، یقین جانیں اہمیت. کیوں؟ ہم تو چلے ماہانہ 11ویں سے تھے. آج ہم نے اتنا جو کہہ لیں کہ عروج پایا، اور آج لوگوں میں ہماری جو پہچان ہوئی اب تک جتنی بھی ہوئی، وہ ہماری تو ماہانہ 11ویں کی برکت سے ہوئی نا. ماہانہ 11، اور اس کی وجہ سے آج 11ویں کا ہمارے 4 افراد میں ہوتی تھی، 4 سے پھر کمرہ بھر گیا، گلیاں بھر گئیں، یہ گلیاں بھر گئیں، وہ گلیاں بھر گئیں. پولیس والے بھی ہم کو کہنا بھائی تمہاری گلی والی محفل نہیں ہے، گراؤنڈ میں جاؤ. تو بھائی گراؤنڈ میں چلے گئے بھائی ہم لوگ، اب سالوں سے گراؤنڈ کے اندر ہیں. اب دیکھیں گراؤنڈ سارا کافی بڑا ہے، مگر گنجائش ہے اس کے اندر. مگر یہ کہ جب یہ بھی بھر جائے گا تو دیکھیں گے. غور تو ہم کرتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کو کہاں ڈالیں ہم. باقی چیزوں میں سب جگہ تو ہم نے اسلامی بہنوں کو ختم کر دیا ہم نے، ورنہ ہر 11ویں کے اندر بھی اسلامی بہنیں ہوتی تھیں، ہمارے پردے کے اندر ہوتی تھی. مطلب یہ کہ ذکر کے اندر بھی ہوتی تھی. ابھی بھی لوگ پیچھے یار ذکر میں تو اسلامی بہنوں کو بلاؤ، تو میں نے کہا اب ان کو بلانے کے لیے پھر پورا سسٹم لگانا پڑتا ہے ہمارے کو نا. تو میں نے اس کو روک دیا. مطلب چلو بھائی آپ کو اب میں آن لائن ذکر کرا رہا ہوں نا، تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں جو ہے وہ ذکر کریں. صرف سال میں 1 دفعہ آ جائیں، سال میں 1 دفعہ آ جائیں. اور بڑی 11ویں کے تو ایسے مطلب واقعات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں الحمدللہ. اور سب آپ جانتے ہیں کیسے کیسے مطلب بالکل کرامتی واقعات. یعنی وہاں کیا نہیں ہوتا، قدرت اپنے نظارے دکھاتی ہے. بڑی 11ویں میں صحیح بتا رہا ہوں، قدرت اپنے نظارے دکھاتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معجزات دکھاتے ہیں، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام اپنی کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں. ایسی 11ویں اب اندازہ کر لیجیے کیسی 11ویں شریف ہے. کیا خیال ہے حضرت محمود بھائی؟ ہیں پتہ ہے نا آپ کو ماشاءاللہ. تو اس طرح کی الحمدللہ ہے. تو چلیں ابھی وقت دور ہے، تیاریاں تو اب ہماری اب سے ہی شروع ہیں. ٹھیک ہے، اب سے ہی شروع ہے، انشاءاللہ یہ ہوتی رہیں گی. اور ہم نے کتنی دے 160 نہیں 180 ایسی کچھ ہم نے دیگیں پکائی تھیں. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، کسی تھے وہ اپنے کچھی مہمان تھے وہ بیچارے، وہ آئے ہوئے تھے. تو وہ جانتے ہیں میرے کو. تو وہ مطلب کسی نے ان سے سوال کیا حضرت یہ محفل کے اندر ان کا کتنا خرچہ؟ بولا کہ لنگر بھی ہے. بولا ہاں لنگر بھی ہے. بولا کچھ نہیں تو یہ 30-32 لاکھ روپے خرچہ ہے. کتنا؟ 30-32 لاکھ روپے خرچہ ہے. اور آپ کا 35 لاکھ روپے سے اوپر خرچہ ہوا ہے. وہ اندازہ صحیح بول گئے تھے وہ، صحیح ہے نا. تو کہ وہ اتنا خرچہ ہے، تو آپ سمجھ لیں 40 لاکھ روپے خرچہ ہوں گے. بندوبست کر لیجئے گا آپ لوگ. آپ لوگوں نے کرنا ہے، امت کا بھلا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں صلاۃ ابن مشیش پڑھوں گا، پھر حزب البحر پڑھوں گا. اس میں آپ کے معاملات اچھے ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ کو میں بتاتا چلوں الحمدللہ ذکر کی برکت سے الحمدللہ لوگوں کے کام یوں ہی ہو گئے. خود ہی عامل بن جاؤ، خود ہی کامل بن جاؤ، اور خود ہی سارے کام کر لو. میرے پاس جتنے الحمدللہ جو میرا حلقہ احباب کے لوگ ہیں الحمدللہ ان کو کسی اگر وہ حزب البحر وقت پہ پڑھتے ہیں نا تو ان کو کسی تعویذات کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. بات یاد رکھنا.
میرے پاس میرے اپنے وہ لوگ زیادہ تر مجھے میرے پاس آتے ہیں کہ جو ان پڑھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ جادو بھی ختم کر لیں, عاصب بھی ختم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو منوا بھی لیں. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں اس طرح بھی ہیں الحمدللہ. مگر بات وہی ہے نا کہ پہلے اللہ کی رضا میں رہو. کس کی رضا میں رہو؟ اللہ کی رضا میں راضی رہو, ہر کام میں راضی رہو. اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا اب تک تو میری رضا میں تیری رضا تھی, آج سے تیری رضا میں میری رضا ہے, بول کیا چاہیے, تجھے عطا کیا جائے گا الحمدللہ. اور بندہ پھر اس مقام پہ ایسے مقام پہنچتا کبھی اپنے لیے نہیں مانگتا. ایک اللہ کے ولی نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے, کہا کہ اللہ یہ جو تیری محبوب کی امت ہے نا, یہ قحط سالی میں بیچاری تکلیف میں مبتلا ہے اور تنگی میں مبتلا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, تو اپنا رحمت بارش بھیج دے, رحمت والی. کیا بولا؟ اس امت کے لیے بارش بھیج. اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں مانگا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, بولا بارش بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے بارش یعنی مینا برسا دیا, اس نے میں برسا دیا. تو یہ پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے. دنیا کا انسان لالچی نہیں ہوتا. آج آپ عامل کہتا ہے آج میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں تم کروڑ پتی بن جاؤ, بولے خود تو بن جا کروڑ پتی بھائی. تو گھمنڈ کرے گا تو بن سکتا ہے, 2 نمبری کام کرے گا تو بن جائے گا. تو صحیح ہے نا, ویسے نہیں بن سکتا. تو دوسروں کو وظیفہ دے رہا ہے. میں دیکھتا ہوں موبائلوں کے اندر, لیجئے تمہارا رزق کتنا ہوگا, فلانا ہوگا, اتنا. ارے یار کیا ہوگا یار, یہ بھائی یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. کس کے فیصلے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے. کسی کو کم دینا, کسی کو زیادہ دینا, اور کسی کو کم یا زیادہ دینے پہ کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ پہ اعتراض ہو.